دور ایک گاؤں میں ٹنٹونی اور اس کا پتی لوسی کبوتر رہتا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ لوسی کبوتر بولتا ہے، ارے ٹنٹونی، ہم کب تک ایسے ہی دوسروں کی مزدوری کرتے رہیں گے؟ ہمیں کوئی اپنا ہی بزنس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ چلے، میں نے ایک بات سوچی ہے، ہم کیوں نہ سبزی کا ایک کھیت لگا لیتے ہیں۔ ٹنٹونی اور اس کے پتی نے ایک سبزی کا کھیت لگا لیتے ہیں اور اس میں بیگن کے بیج بو دیتے ہیں۔ ارے ٹنٹونی، ہم نے بیگن کے بیج تو بہت دیے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ جلدی ہی ہمیں بہت فائدہ دیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں نہیں میرے پتی، ہم نے بہت محنت کی ہے اس پہ، ہمیں کیوں نہیں فائدہ ملے گا، ہمیں ضرور فائدہ دے گا یہ کھیت۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے بہت محنت کی ہے اور ہم جلد ہی اس کھیت سے بہت سا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ کچھ دن میں وہاں سبزی کے پودے اگاتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ بیگن لگ جاتے ہیں۔ ٹنٹونی اور لوسی کبوتر کی سبزی کا کھیت بہت ہرا بھرا اور بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ ہمارے کھیت میں بہت ساری سبزی لگی ہے، آپ مجھے اب کیا گفٹ لے کے دیں گے؟ ارے بیٹا، جو تم مانگو گے وہی ملے گا۔ ارے یہ تو فضول میں ہر وقت فرمائشیں کرتا رہتا ہے، ارے تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو ذرا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ لے کے آؤں گا۔ لوسی کبوتر اور ٹنٹونی بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہرے بھرے باغ کو روز دیکھنے جاتے ہیں اور جب بہت زیادہ بیگن لگ جاتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں بیچنے لگ جاتے ہیں۔ اور مارکیٹ میں ایک بہت زیادہ لالچی اور بہت ہی زیادہ ضدی کالو کوا رہتا تھا۔ ٹنٹونی کا بیگن کا باغ تو بہت ہی ہرا بھرا ہو چکا ہے، اسی کی وجہ سے میری دکان بھی ڈاؤن ہونے لگی ہے۔ ارے مجھے اس باغ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، یا پھر میں نے بھی ایسا ہی باغ لگانا چاہیے۔ ٹنٹونی صبح ہوتے ہی اپنے باغ میں بیگن اتارنے کے لیے آ جاتی تھی اور ان کے بیگن تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تازہ ہوتے تھے، اور جیسے ہی وہ مارکیٹ میں لے کر جاتی تو سارے پکشی ان کے پاس ہی جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ٹنٹونی اپنے باغ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے، ارے ہم تو بہت جلدی امیر ہو جائیں گے اگر ہمارے پودے اسی طرح بیگن ہمیں دیتے رہے۔ ارے اگر یہ بیگن ختم ہو بھی گئے تو کیا ہے، ہم اس طرح کے اور بیگن بھی لگا لیں گے۔ چلو اب مارکیٹ کی طرف جانا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ پھر وہ اپنی بیگن والی بالٹی اٹھا کر مارکیٹ کی طرف چل پڑتی ہے۔ مارکیٹ میں وہ اپنی ایک جگہ پر اپنا چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیتی ہے بیگن کا۔ ارے مجھے یہاں پر ہی لگا لینا چاہیے اپنا ٹھیلا، یہاں راستہ ہے مارکیٹ کا جانے کا اور سارے پکشی یہاں سے گزر کر جاتے ہیں اور میرے بیگن دیکھ کر وہ فوراً میرے پاس آ جائیں گے۔ جنگل کے پکشی ٹنٹونی کی سبزی کی بہت تعریف کرتے۔ ارے ٹنٹونی، تم تو بہت ہی اچھے بیگن لے کر آتی ہو، ارے کہاں سے لے کر آتی ہو اتنے تازے اور فریش بیگن؟ ارے اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی ایسے بیگن نہیں دیکھے، پوری مارکیٹ میں تمہارے جیسے بیگن کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ دن گزرتے گئے، اس مارکیٹ میں کالو کوے نے بھی اپنی سبزی کا ٹھیلا لگا لیا اور اس نے اپنے ٹھیلے پر ہر رنگ کی سبزی رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، ٹنٹونی اسی طرح اپنا ٹھیلا لگاتی رہتی ہے اور ایک طرف کالو کوے کی بھی سبزی کی دکان تھی۔ کالو کوے کی سبزی کی دکان پر ہر قسم کی سبزی تھی، لیکن پکشی پھر بھی ٹنٹونی کی بیگن کی طرف ہی آتے اور اسے تازہ تازہ بیگن لیتے۔ ارے ٹنٹونی، تم اتنے بیگن تازے کہاں سے لے کر آتی ہو؟ ارے ٹنٹونی، تمہارے پاس تو رش لگا رہتا ہے، لیکن کالو کوے کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ وہ ایک رات جا کر ٹنٹونی کے باغ میں زہر والی دوائی ان بیگن پر ڈال لیتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کیسے بیچتی ہے ٹنٹونی اپنے بیگن۔
میری دکان اسی کی وجہ سے ختم ہونے والی ہے، اب میں دیکھتا ہوں اس کو۔ صبح ہوتے ہی ٹنٹنی معمول کے مطابق اپنے باغ میں بیگن اتارنے آتی ہے۔ ارے یہ کیا، ہمارے باغ کو کیا ہو گیا؟ ارے یہ کیسے سوکھ گیا؟ کل تک تو اچھا بھلا تھا۔ ارے یہ دوائی کی بوتل، ارے کسی نے ہمارے پودوں پر دوائی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے ہمارا باغ سوکھ گیا ہے۔ ارے اب ہم کیا کریں گے؟ اس کی حرکت ہوگی۔ ٹنٹنی مارکیٹ پہنچ جاتی ہے اور سب سے کہتی ہے، میرے باغ میں کسی نے دوائی ڈال کر میرے پودوں کو سکھا دیا ہے، اب میرا یہاں ٹھیلا نہیں لگ سکتا، اب میں کیا کروں گی؟ ارے ٹنٹنی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مجھ سے سبزی لے کر یہاں پر ٹھیلا لگا لو نا۔ ارے کالو، تمہاری سبزی تو تازہ ہی نہیں ہوتی اور میری سبزی کون خریدے گا؟ اس طرح تو میری تو نام ہی خراب ہو جائے گا۔ ٹنٹنی، میری بات نہیں سننی ہے تو جاؤ سیدھے گھر جا کر بیٹھ جاؤ، یہاں کیوں میرے ساتھ متھا ماری کر رہی ہو تم؟ اب تو ویسے بھی تم نکمی ہو گئی ہو، اب تو تمہیں گھر جا کر آرام کرنا چاہیے، میرا ٹائم مت ضائع کر، میرے پاس گاہک آنے والے ہیں۔ کالو کوا ٹنٹنی کو بہت باتیں سناتا ہے۔ کالو کوے کو کیا پتا تھا آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں کالو کوے کی دکان پر بلدیوں والے آ جاتے ہیں۔ ارے کالو، تم نے رستے میں یہاں پر ٹھیلا لگا رکھا ہے، ارے یہاں سے جلدی جلدی اپنا ٹھیلا اٹھا لے، نہیں تو میں یہاں پر تمہاری دکان کو توڑ دوں گا۔ ارے جلدی سے کر، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ارے میں کیوں اٹھاؤں اپنا ٹھیلا، میں تو یہاں لگا کے رکھوں گا۔ ارے میں کتنے ٹائم سے یہاں پر لگاتا ہوں سبزی کا ٹھیلا، اور تم کون ہوتے ہو میری سبزی کی دکان کو توڑنے والے؟ کالو کوا چیل سے الجھ جاتا ہے اور اسے باتیں سنانے لگ جاتا ہے۔ چیل کہتا ہے، میری بات سن لے، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کیوں میرے ساتھ تم لڑ رہے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو۔ لیکن وہ نہیں مانتا، دونوں ایک دوسرے سے کافی دیر بحث کرتے رہتے ہیں اور ٹنٹنی اور چیل سے اپنی چھری نکال کر دکھاتا ہے، اگر تم نے ٹھیلا نہیں نکالا تو میں تمہیں اسی کے ساتھ ذبح کر دوں گا، یا اس چھری کے ساتھ تمہیں بہت ماروں گا اور ساری مارکیٹ تمہیں دیکھے گی۔ اس سے پہلے کہ بہت برا ہو تو یہاں سے نکل۔ کالو کوا اس کی ایک بات نہیں سنتا بلکہ اسے اور باتیں سناتا رہتا ہے، اور پھر چیل آخرکار تنگ آ جاتا ہے اس سے۔ کالو مسلسل بولے جا رہا تھا اور اتنے میں چیل کہتی ہے، اگر تم نے اپنا ٹھیلا نہیں اٹھایا تو میں تمہاری اس ٹھیلے کو مشین سے الٹا دوں گا، تمہاری ساری سبزی یہاں روڈ پر بکھر جائیں گی۔ تھوڑی ہی دیر بحث اور مباحثے کے بعد کالو کوا وہاں پر ہی مست کھڑا رہتا ہے اور چیل اپنی جا کر مشین چلانے لگ جاتا ہے اور مشین چلا کر اس کی دکان کو الٹا دیتا ہے۔ اس طرح کالو کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، اگر ہم کسی کا برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔